بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد یوسف شاہد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آواز حق وتھ محمد یوسف شاہد. آج شریک گفتگو ہوں گے میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان انور صاحب حویلی لکھا کے سینئر صحافی ہیں اور گورنمنٹ کنٹریکٹر بھی ہیں. تو کافی دنوں سے ایک معاملہ چل رہا تھا حویلی لکھا اور بصیر پور کو تحصیل بنانے کا. سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے معاملات ایسے اور دیکھنے کو مل رہے تھے. مقامی ایم پی اے میاں نور المن ناصر بٹو صاحب اور افتخار چھچر صاحب اور ہمارے محترم ایم این اے وفاقی منسٹر میاں معین خان بٹو صاحب، ان کی بھی جانب سے یہ تمام معاملات کو کور کیا جا رہا تھا. عوام کے ذہن میں یہ خلش تھی کہ صرف بصیر پور کو ہی نوازا جا رہا ہے، اس سے پہلے وہاں پہ ڈی ایس پی آفس بھی ہے اور اب خدمت مرکز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جا رہا تھا بصیر پور کا، جس کا آج میرا خیال افتتاح بھی تھا. تو گزشتہ روز میونسپل کمیٹی حویلی لکھا میں ہمارے ایم این اے اور وفاقی منسٹر صاحب تشریف فرما تھے اور ہمارے ایم پی صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ہم بھی وہاں پہ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ہم نے اس معاملے کو اٹھایا کہ ہمارے ساتھ حویلی لکھا کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کا یہ حلقہ انتخاب نہیں ہے؟ تحصیل دیپال پور کا سب سے بڑا شہر حویلی لکھا ہے جس کی آبادی تقریباً 1,35,000 کے قریب ہے، اور آپ بصیر پور کا دیکھا جائے تو بصیر پور کی آبادی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے. تو یہ بات لوگوں کے کافی ڈاکٹر صاحب ذہن میں تھی. آپ سوال اس میں سوال ہے میرے، آپ ذہن میں رکھنا. تو ہم نے جب ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی میرے لیے دونوں شہری میرے حلقہ انتخاب میں آتے ہیں تو میں کسی کے شہر کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کروں گا. اگر وہاں پہ خدمت مرکز بنا ہے تو حویلی لکھا میں بھی ضرور بنے گا. تو آج کل ہی انہوں نے ورک اس پہ شروع کیا اور میرا خیال ہے بھی اس پہ بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے بھی اس پہ کیا تیزی ہوئی ہے اور کب یہ خدمت مرکز یہاں پہ بن رہا ہے اور خدمت مرکز بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا سہولت ہوں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. شکریہ یوسف بھائی. آپ ذرا لمبے سوال تھے میرے، نہیں ذرا فیل نہ کرنا. سوال تو آپ کے بہت لمبے بھی تھے اور تھوڑے تلخ بھی تھے. یوسف بھائی یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ تحصیل دیپال پور کا جو بڑا شہر وہ حویلی لکھا ہی ہے. جی بالکل. لیکن یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے. جی بالکل. ہمارے جو ملکہ قصبہ ہے بصیر پور، وہاں پر ایس ڈی پی او دفتر بھی بنا ہوا ہے، یہاں پر ڈی ایس پی بیٹھتا ہے. ابھی وہاں پر خدمت مرکز بھی بن چکا ہے، وہاں پر اسپیشل ایجوکیشن سکول بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں پر نادر دفتر کا بھی. سر یہ پہلے یہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کیوں اس کو اتنا اوپر لے جایا جا رہا ہے چھوٹے سے قصبے کو؟ میرے خیال میں کاوش کا بھی اس میں عمل دخل بہت زیادہ ہے کہ جو وہاں پر ایم پی اے چھچر صاحب ہیں، چوری افتخار حسن چھچر صاحب، یہ ان کی کاوشوں کا ثمر ہے. اوپر ہمارے ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں. تو ہمارے ایم پی صاحب بھی عوامی ایم پی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ایم پی اے بھی کاوش کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر پہلا ہو گیا ہے، اب یہاں پر بعد میں ہو جائے گا. ہو تو رہا ہے نا یار. دو تحصیلیں تو بن نہیں سکتی، نہیں بن جائیں گی، نہیں بن سکتی. اگر ضلع دیپال پور بنا دے یہ لوگ، ہمارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، تو یہ حویلی بھی سر تحصیل بن جائے گی اور بصیر پور بن جائے گا. ٹوٹل ضلع اوکاڑا سے جناب آپ دیکھیں 28 کلومیٹر کا سفر ہے. یہاں پہ 25 کلومیٹر دیپال پور ہے اور دیپال پور سے حویلی تقریباً 25 کلومیٹر ہے. 25 سے 28 تو کلومیٹر. آپ بصیر پور دیکھ لیں کتنا ہے، منڈی دیکھ لیں کتنا ہے. نہیں وہ یہ ڈسٹینس اتنے چھوٹے سے دو تحصیلیں کیسے بن سکتی ہیں؟ اس میں ڈسٹینس جو ہے نا وہ نہیں آڑے میں آئے گا. ڈسٹینس کا ایشو نہیں ہے، آبادی کا ایشو ہوتا ہے. پورے پنجاب میں ایسا کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی قریب آپ کوئی ایک ایسا ثبوت بتا دیں آپ مجھے. ابھی آپ لوگوں نے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے آواز اٹھائی کہ وہاں پر خدمت مرکز بنا حویلی لکھا میں کیوں نہیں. جی بالکل. تمام میڈیا کے دوستوں نے پوسٹیں بھی لکھ دی. بالکل اچھی کاوش تھی ان کی. اس پر ہمارے محترم ایم این اے وفاقی وزیر آبی وسائل نے نوٹس لیا. بالکل. ہمارے پیارے بھائی چوری افتخار چھچر صاحب کی اس کاوش کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ایم پی ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں. بالکل صحیح. نور المن ناصر بٹو صاحب نے اس پر فوری طور پر حکام بالا سے بات کی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے
تو جب ہمارے RPO صاحب نے وزٹ کیا ہے بصیر پور میں، افتتاح کیا خدمت مرکز کا، آج ان کا افتتاح ہو گیا ہے؟ کل ان کا افتتاح تھا. اچھا انہوں نے جب بات کی وہاں پر ان سے بات ہوئی، اس پر ہمارے چوری سرور صاحب جو ہمارے SHO صاحب ہیں، ان کی بھی خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کی کاوش بھی شامل ہے. صحیح. تو ہمارے MNA MP نے حق ادا کر دیا کہ یہاں پر خدمت مرکز کی ضرورت ہے، بننا چاہیے. ہمارے SHO نے بھی اس پر کاوش کی. ہمارے DSP سعید انور صاحب ہیں، انہوں نے بھی RPO سے ریکویسٹ کی. تو پھر جب DPO صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ضرورت ہے، تو پھر وہاں پر انہوں نے اجازت دے دی کہ علی لکھا میں بھی خدمت مرکز کا قیام. سر دیکھیے نا، 1,40,000 یا 35,000 آبادی ہے ایک طرف، دوسری طرف خالی 40,000 ہے. نہیں یار، یہ دیکھیے، نہیں میں بتا رہا ہوں نا، سہولت تو مل رہی نا بھائی. سہولت، بات سنیں پہلے میرے بھائی، گزارش سنیں. ہمارا بھی دل دکھتا تھا نا جب ایک چھوٹے سے قصبے کو اتنا نوازا جا رہا ہے. تو ہم بصیر پور جائیں گے، 1,35,000 وہاں بصیر پور جائے گی، بجائے کہ وہ 30,000 یا 40,000 ادھر آ جائے. یہ بات کر رہے تھے. آپ کی بات میں وزن ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں ان کا کام ہو گیا، خوشی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے جی، اچھی بات ہے. لیکن ہمارا بھی ہو گیا نا. ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محترم MNA میاں محمد بھٹو صاحب، واقعی وزیر آبی وسائل، اور میاں نور ناصر بھٹو صاحب جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی، ان کا کہ ہمارے انہوں نے محنت کی، آواز اٹھائی، ہماری آواز جو آگے پہنچائی. بالکل صحیح. اور ہمارا بھی خدمت مرکز کا قیام جو عمل میں لایا گیا ہے. اب اس کے میں آج ہم نے وزٹ کیا ہے جی چوری سرور صاحب، SHO صاحب، اور DSP SDPO بصیر پور سرکل سعید انور صاحب آئے ہوئے تھے. اس میں ہم نے جو پرانی چوکی والی جگہ ہے وہ وزٹ کی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تھوڑی سی وہ کھنڈرات بن چکی ہیں، وہاں پر پیسہ زیادہ انویسٹمنٹ ہونا ہے. سر وہ پرانا تھانہ جو ہے، لیکن وہاں پر بھی بلڈنگ تو بننی ہے نا، اس میں رینوویٹ تو ہونا نا، پیسہ تو لگنا ہے. اس میں ہمارے جو MPA صاحب ہیں، انہوں نے 50 لاکھ کا اعلان کیا ہے خدمت مرکز کے لیے، 50 لاکھ روپے انہوں نے اعلان کیا. ڈاکٹر صاحب خدمت مرکز کیا چیز ہے جی؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ پولیس کا کیا کام ہوتا ہے اس پہ؟ مرکز خدمت مرکز لوگوں کو پتہ چل جائے نا بھی کیا اس پہ کیا سہولیات ملتی ہیں. مرکز چھوٹی سے چھوٹی جو سہولت ہے اس کے لیے بھی ہے، اور بڑی سے بڑی سہولت کے لیے بھی ہے. مثلا ونڈو آپریشن ہے. اچھا. ایک ہی چھت کے سائے تلے اب آپ کو سہولیات مہیا کی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے لائسنس رینیو کروانا ہے. اچھا. تو وہ آپ کا ہو جائے گا. لرننگ بھی ادھر ہی بنے گا. لرننگ بھی ادھر بن جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہی چھت تلے. جو بڑی سہولت ہے سر. FIR کی کاپی ادھر سے مل جائے گی. کریکٹر سرٹیفکیٹ ادھر سے مل جائے گا آپ کو. اچھا. بہت ہی کم ٹائم میں. یہ ہماری پنجاب پولیس، ہمارے جو IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو یہ بہت اچھا انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ ہر علاقے میں جہاں پر کراؤڈ ہے عوام کا، وہاں پر خدمت مرکز بنا دیا جائے، تاکہ عوام کو دیکھے. پہلے ہمیں اکاڑا جانا پڑتا. بالکل اکاڑا جانا پڑتا. یہاں پر وقت بھی ضائع ہوتا تھا، کرایہ بھی، پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اگر آگے آفیسر ملے یا نہ ملے وہ چکر لگتے تھے. لیکن آپ یہ نہیں گھر سے اٹھنا ہے، آپ لوگوں نے 10 منٹ لگیں گے آپ کے اپنا کام کروانا ہے اور اپنے کام پر چلا جانا ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی اتنا یعنی کہ سہولیات کا جو فقدان تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ اس کا قیام جو بہت متحرک ہے ہمارے MNA MPA کی ہدایت کے مطابق. پولیس ڈپارٹمنٹ آج بھی چوری سرور صاحب جو میں نے آپ کو بتایا، اور DSP صاحب جو ہے سعید انور صاحب، انہوں نے وزٹ کیا ہے. اور یہ بہت جلد ڈیسائیڈ ہو کر عید کے بعد اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ جگہ بھی درکار ہے. چوکی والی بھی ہے، وہ پہلے ہی پولیس کے پاس ہے، تھانے والی جگہ ہے. دیکھتے ہیں کہاں پر یہ سلیکٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی معلومات ہمیں دیں. تو بہت شکریہ جناب. میں ایک دفعہ پھر اپنے آواز حق پروگرام سے ہمارے MNA اور وفاقی منسٹر جناب محترم میاں موین بھٹو صاحب اور MPA میاں نور ناصر بھٹو صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے عوام الناس کی بات کو ترجیح بنیادوں پر سنتے ہوئے آپ نے فوراً طور پر حویل رکھا کہ عوام کے ساتھ ایک اور وعدہ وفا کر دیا، عوامی خدمت مرکز کا قیام، جہاں پہ کر کے آپ نے اپنے صحیح MPA ہونے کا ثبوت دیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.